السلام علیکم. بتاؤ یو کے والے کیا حکم ہے بھائی؟ بات کرو انگلینڈ والے. ہیلو السلام علیکم جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شیخ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, بہت مہربانی آپ کی. سر میں تھوڑا آپ کا ٹائم لوں گا. میں ادھر آپ سے ڈیبیٹ یا آپ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا بلکہ میں سیکھنے آیا ہوں. میرے چند سوالات تھے جی. پہلے تو ہم شیعہ کافر کے ہم نے خود نعرے لکھے ہیں. ایس ایس پی میں تھا میں اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایس ایس پی جو ایک تنظیم تھی اس کے پاس صحابہ میں, تو اسی شروع میں کیا نام تھا؟ ہم نے بڑی عزت. شروع میں تو اے ایس ایس تھا نا, انجمن سپاہی صحابہ. پہلے میں تو اے ایس ایس تھا, ہاں پھر اس کو چینج کر دیا تم لوگوں نے سپاہی صحابہ پاکستان, کیونکہ اے ایس ایس کا معنی غلط نکلتا ہے نا. ایس ایس کا معنی پھر آپ لوگوں نے شرمندگی کی وجہ سے اس کا ایس ایس پی بنا دیا. وہ بھی بولو نا. چلے نہیں, وہ تو ہم نے کر دیا جو بھی کر دیا. وہ تو ابھی تو میں ان سے اللہ معافی دے, میں نے تو برات کا اعلان کر دیا. وہ جو ایک معاویہ کی جھوٹی حدیثیں ہمیں فضائل بنائے جاتے تھے, تو ابھی تو اللہ مغفرت فرمائے مولوی ساق صاحب کہ انہوں نے ہمیں جو مطلب ہے بتایا ہے, یا جو انہوں نے معاویہ کے کٹھے چٹے اور اس کے کالے کرتوت کھولے, تو یقین کریں پہلے تو ہم مولوی صاحب کے متعلق بھی یہی سوچتے تھے رافضی, پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. تو اچھا ایک بات یہ کہ معاویہ تک تو بات ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, میں مانتا ہوں ٹھیک ہے, پر جب آپ بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, چلیں ٹھیک ہے, سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ, میں بالکل ان کو فتح کے معاملے میں بی بی کو آگ پہ مانتا ہوں بالکل. اور یہ جو مصنف نے بھی شیبہ میں یہ جو روایت نقل کی ہے سلیم حلالی کی کتاب سے, یہ ایک روایت ہے, اس کو بخاری نے بھی نقل کیا اور مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی کیا ہے, اور علامہ شبلی نعمانی نے بھی اس روایت کو ٹھیک کہا ہے. تو مفتی ساق صاحب سے ایک دفعہ ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ اس روایت کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکا. انجینئر صاحب نے یہی کہا کہ یہ روایت نہیں ہے. کس روایت کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ یہ جو بی بی پاک کے جو دروازہ گرانے والی روایت ہے, مفتی ساق صاحب نے یہ کہا جی کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. انجینئر صاحب بھی اس کو ٹھیک نہیں مانتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلیم حلالی کی ایک کتاب تھی جو اس نے مرنے سے پہلے کسی کو دی تھی اور کہا تھا کہ یہ آگے پہنچا دینا. تو وہ ان کے ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کو مجہول قرار دیا گیا, وہ سکھا نہیں ہے. وہ کہاں, وہ سلیم سے تو نہیں ہے. وہ مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت سلیم سے ہے ہی نہیں. سلیم سے نہیں ہے وہ نہیں, کہاں سلیم سے؟ سلیم کا ذکر ہی نہیں اس میں. وہ بخاری مسلم کے رجال ہے سب. نہیں وہ دیکھیں مولوی اسحاق صاحب کہتے تھے کہ شیعوں کے پاس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی احادیث صرف سلیم کے ذریعے سے. وہ ایک بات بالکل ان کی غلط ہے. شیعوں کے پاس یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت مختلف طرق سے ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک آدمی نے فون کیا تھا اسی پروگرام میں نے بہت سارے اس کے طرق دکھا دیا. اگر آپ چاہتے ہیں میں طرق دکھا دیتا ہوں. تو اب مولوی اسحاق صاحب کا بات یہ میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ سلیم کی طریق سے ہے. نہیں, مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شیعوں کے پاس, شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شہید ہیں, ان کے پاس صرف ایک ہی کتاب ہے, کتاب سلیم, صرف اس میں, دوسرے میں نہیں ہے. یہ جملہ ان کا غلط ہے. لیکن جہاں تک مصنف ابن ابی شیبہ کا, اس میں سلیم کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی. چلے وہ اصل میں یہ جو بخاری میں بھی اس کو کوٹ کیا گیا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو روایت ہے یہ اس کو ہم صحیح مانتے ہی نہیں ہیں. تو ابھی میرے جیسا بندہ, جس بندے کو نہ پتہ ہے جی ہم کدھر جائیں, آپ کی باتیں سنتے ہیں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان کی طرف ہے, ابھی اپنے اہل سنت کی طرف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ان کی شانیں ہیں, یہ اشرا مبشرہ صحابہ میں سے ہیں, السابقون الاولون میں سے ہیں. تو جہاں رہی بات معاویہ کی, اس پہ تو ہمیں بات کرنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھے پتا چل چکا ہے. باقی رہی ان کی بات السابقون الاولون میں سے ہیں, اشرا مبشرہ میں سے ہیں, کے بعد یہ بڑے خلیفہ رہے ہیں, جناب علی علیہ السلام ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے تھے. تو ابھی ہم میرے جیسا بندہ کدھر جائے جی, کس کی بات مانے, آپ کی بات مانے یا دیکھیں میرے بھائی, دیکھیں میں نے آج کے پروگرام میں بھی مولوی صاحب سے پوچھا تھا, وہ ایسے موضوعات لے کے آتے ہیں نا, ایک ہی حدیث لے کے آتے ہیں کہ وہ حدیث پہ ہمارا اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے, کہتے ہیں اس کی صحت ثابت کرو. جو آپ کے مولوی صاحب آ جائے تھے, مولوی وہ کیا نام تھا, منیر عباس صاحب. دیکھیں جو اصل جو ہمارے متائن ہیں, متائنوں کو اگر ان کو اچھی طرح سے آپ سن لیں, جس طرح ہم جرح کرتے ہیں, تو اس کو اگر اچھی طرح سن لیں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مثلا میں ایک جرح بتاتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا ہے. اللہ نے ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ نہیں بنایا ہے, لیکن ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں, اور اس نے مسلمانوں پہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے حکومت کی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفت نہیں بنایا. آپ مجھے بتائیں, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك خذ باقی خود فل ان بلانکس, باقی خالی جگہ تم پر کرو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے کہ ومن لم يحكم بما انزل الله
فاولئک هم الفاسقون الظالمون، اور پھر ہے کافرون. اگر یا اس کی خلافت کی دلیل لے کے آؤ. اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ تعین نہیں کیا ہے، مسلمانوں کا امام نہیں بنایا، تو کس حیثیت سے، کس شرعی دلیل سے وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہا کہ میں جانشین رسول ہوں؟ آپ کتابوں میں دیکھیں وہ خط لکھتا تھا مختلف بادشاہوں کو کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں، اور پھر یہ کہ وہ مسلمانوں کا حکمران تھا، بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. اس کو اللہ اور رسول نے تو نہیں بنایا، تو پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اللہ اور رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کو حق ہے میرے بعد کہ وہ میرے خلیفے کی تعین کریں حکمران کی؟ یہ تو بالکل نہیں فرمایا. پھر اسی طرح عمر کی باری آتی ہے. عمر خلیفہ تھا یا نہیں تھا؟ عمر خلیفہ تھا، تو کیسے خلیفہ بنا؟ اس کی خلافت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علی فقد اطاعنی، جو اس کی طاعت کرے اس نے میری طاعت کی. علی ولی کل مؤمن من بعدی، ہر مومن کا ولی ہے میرے بعد. علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. یہ سب آپ کے کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں، چاہیے تو میں بھی دکھا دوں. میں بالکل اس بات پہ میں ذاتی طور پہ میرا جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کا حق تھا خلیفہ اول، اور میں امام علی علیہ السلام کو افضل مانتا ہوں تمام شیخین سے. پر یہ بات مجھے عزم نہیں ہوتی کہ جب یہ دروازے والی بات سنتا ہوں تو مجھے بھی ہم کس طرف جائیں؟ جی آپ بتائیں، عوام کدھر جائے؟ آپ خود بتائیں. جب آپ خود کہتے ہیں مسئلہ فدق میں حق اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ابو بکر نے جھوٹی حدیث گڑھی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ حدیث ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم جو پیچھے چھوڑتے ہیں یہ ارث نہیں ہوتی، یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ جھوٹی ہے. آپ خود مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا حق کہا جاتا ہے، اس کے لیے غلط حدیث گڑتا ہے، تو آپ خود مجھے بتائیں اس کا کیا حکم؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے. پر یہ دروازے والی جو سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر یہ جو دروازہ پھینکا گیا یا جو آپ ظلم و ستم ہوا ہے، یہ واقعی کیا حق ہے جی؟ یا ہمارے کتب میں اس کی روایات بہت زیادہ ہیں. اس کی روایت ایک دو نہیں ہے، کئی ایک روایات ہیں. میں اگر چاہیے تو میں آپ کو دکھا دیتا، ابھی چاہیے ابھی دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کچھ 5-10 منٹ لگیں گے، میں مختلف احادیث آپ کو دکھاؤں گا، چاہیے تو میں دکھا دیتا ہوں. آپ کے کتب میں شروع سے میرے بھائی، شروع سے آپ کے محدثین کا یہ رویہ رہا ہے کہ ابو بکر عمر کے اگر کسی حدیث میں ان کا ایسا کام ہو جس میں ان کا ضعف نکالا جائے تو اس کو نقل نہ کرو. اس کو کہتے ہیں الکف عما شجر بین الصحابہ، صحابہ کے اندر جو اختلافی باتیں ہیں ان کو بالکل بیان نہ کرو. تو شروع سے یہ سینسرشپ کا اور سیلف فلٹرنگ کا کہ فلٹر کیا جائے اور سینسر کیا جائے، شروع سے یہ چلتا آ رہا. تو آپ لوگوں کی کتابیں میں یہ احادیث موجود ہیں، لیکن یہ حدیث کم ہے. انصاب الاشراف میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، لیکن بقیہ کتابوں میں مشہور معروف جو کتابیں اس میں نہیں ہے. اس کی وجہ بھی بہت واضح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی شروع سے محدثین اس بات کو چھپاتے بھی نہیں ہیں، یعنی اس بات کی طرف فخر سے کہتے ہیں کہ ہم وہ احادیث جو اس میں ابو بکر عمر کی برائیاں ہوں یا کسی بھی صحابی کی بری بات ہو، ہم اس کو نقل نہیں کریں گے. اور اگر کوئی شخص نقل کرتا ہے تو اس کی وہ کیا کرتے ہیں، اس کی تعان کرتے ہیں، اس کو وہ مطعون بنا لیتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کے احادیث صحابہ کی شان میں جو احادیث شیعوں کے ہاں ہیں وہ اس طرح آپ کے ہاں نہیں ہے. اس کی وجہ بہت واضح ہے. اگر کئی سو سال سے علماء خود فلٹرنگ کرتے ہیں، سینسرشپ کرتے ہیں، تو یہ احادیث کم نقل ہوں گے. اور جو علماء نقل کرتے ہیں ان کو تان لگاؤ کہ یہ بھائی کذاب ہے، جھوٹے ہیں، غلط لوگ ہیں، تو ایسے احادیث خود بخود ضعیف ہو جاتی ہیں. کیونکہ جو بھی شخص اس حدیث کو نقل کرے وہ چاہے کتنا اچھا آدمی ہو، کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے خلاف اس نے حدیث نقل کی، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، تو تاریخ میں وہ مطعون ہو جاتا ہے. تو آپ کے ہاں یہ حدیث امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ آگ لے کے جانا، یہ صحیح سند کے ساتھ کہ آگ لے کے آیا عمر نے، یہ صحیح سند کے ساتھ انصاب الاشراف میں ثابت ہے. پھر وہ لکڑ لے کے آیا ہے، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے انصاب الاشراف میں. پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ اس نے قسم کھایا ہے کہ اگر یہ لوگ دوبارہ آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، یہ بھی ثابت ہے. لیکن اس سے مزید آپ لوگوں کی کتاب میں نہیں ہے کہ وہ پھر اس نے واقعا آگ بھی لگایا یعنی حملہ نہیں کیا. لیکن ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ مثلا زبیر کے ساتھ ہاتھ پائی ہوئی ہے، طلحہ کے ساتھ وہاں پہ ہاتھ پائی، اس سے تلوار چین کے اس کو مارا ان لوگوں نے، کیونکہ طلحہ زبیر جو تھے یہ شروع میں وہ مخالف تھے ابو بکر کے بیعت کے. تو یہ آپ لوگوں کی کتابوں میں ہے، لیکن ہماری کتابوں میں وہ اس سے زیادہ منقول ہے کہ لکڑ بھی لے کے آئے تھے، آگ بھی لے کے آئے تھے، اور انہوں نے حملہ بھی کیا تھا گھر. اور پھر اس کے علاوہ ابو بکر کی بھی وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ کئی کتب میں موجود ہے کہ اس نے کہا کہ مرتے وقت اس نے کہا کہ میری ایک تمنا ہے، میری کئی تمنا، ایک تمنا یہی ہے کہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ کہ گھر کو میں مکشوف نہ کرتا، بے پردہ نہ کرتا. تو اس سے مراد بھی وہی ہے کہ اس نے کس لیے مکشوف کیا ہے. مکشوف سے مراد یہی کہ لوگوں نے حملہ کیا تھا. وَإِنْ أَغْلَقُوا عَلَيَّ الْحَرْبَ، اس میں یہ بھی ہے یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمہ علیہ السلام وَإِنْ أَغْلَقُوا عَلَيَّ الْحَرْبَ، اگر وہ اپنے گھر میں میرے خلاف جنگ کی تیاری بھی کر رہے ہوتے تو کاش میں ان کے گھر پہ حملہ نہ کرتا. یہ اس کے صریح الفاظ ہیں. یہ المختارہ ضیاء مقدسی کی جو کتاب ہے الاحادیث المختارہ، اس میں اس نے سب احادیث صحیح احادیث جمع کی ہے. اس نے اس حدیث کو لایا ہے. اور ضیاء مقدسی جو بہت بلند پائے کے محدث ہے، اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں یہ حدیث کی سند حسن ہے، حسن ہے. ابو بکر کے نص الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. اب اگر مزید اس کے متعلق
چاہیے تو جی تاریخ. اب میں آپ کو کہہ دوں, میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے نا, اس کے سب صحابہ سوائے کچھ کے انہوں نے بچڑے کی عبادت کی, حالانکہ انہوں نے کتنے معجزات دیکھے. یہ وہی بنی اسرائیل تھے جن کے لیے آسمان سے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ان کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہوتے تھے. روسٹ پرندہ من و سلوا, روسٹ پرندہ ان کے کھانے کے لیے, شام کے کھانے اور لنچ ڈنر کے لیے ان کا آسمان سے آتا تھا. یہ چلتے تھے تو ان پہ سایہ ہوتا تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اس کے کتنے معجزے, انہوں نے لاٹھی ڈالا ہے تو لاٹھی نے سارے بہت اژدہا بن گیا ہے, اور فرعون کے معجزے کو انہوں نے کھا لیا ہے. تو یہ تو سب ثابت ہے. اس کے باوجود یہ صحابہ انہوں نے کیسے انہوں نے ایسے جس چیز کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, وہ کیا وہ سب بھی صحابہ سب بھی سید ہیں, سب یعنی بنی اسرائیل میں سے فرزندان ابراہیم علیہ السلام ہیں. سب سے اعلیٰ نسل اس زمانے میں کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا تھا. اس زمانے میں سب سے اعلیٰ نسل دنیا میں سب پیغمبر زادے بنی اسرائیل. انہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے, بچڑے کے سامنے انہوں نے نماز جماعت بنائی, سجدے کیے ہیں, سجدہ کیا بچڑے کے سامنے. تو یہ کہ غلطی ان کی بہت بڑی ہے. قرآن لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو ماننا بہت مشکل ہے, لیکن قرآن کی آیت ہے. مزید کچھ بولے بھائی.